نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. یہ دروازے بند کر دیں، شور آ رہا ہے جنریٹر کا. دروازے تینوں بند کر دیں. آج کہ یہ تقریبی سال ثواب ختم چہلم شریف محترم جناب حاجی اللہ بخش صاحب ان کی اہلیہ مرحومہ، ان کے لیے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. جناب حاجی محمد آصف صاحب، حاجی محمد ناصر صاحب، محمد فاروق صاحب اور ہماری خوش نصیبی اہل سنت کے ایک عظیم نام حضرت علامہ ڈاکٹر ابوالواحد الازہری دامت برکاتہ، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے. محترم جناب حاجی محمد بشیر صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن بروال. محترم قاری سجاد حسین صاحب فاضل بھیرا شریف، چکوال سے پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب کی نائب صدر جناب تقی راوان ایڈوکیٹ صاحب تشریف لائے. عزیزم محمد ارسلان ایم ایس ایم شمالی پنجاب کے نائب صدر تشریف لائے. محترم جناب داؤد راج صاحب ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر ایم ایس ایم، دیگر تمام معززین و شرکاء محفل. ابھی جب میں پہنچا تو احباب بتا رہے تھے کہ غالباً ڈاکٹر صاحب آپ کے بھائی کا بھی سال ہوا، بڑے بھائی محترم قبلہ ڈاکٹر صاحب ان کے برادر اکبر، ان کا بھی وصال ہوا. آج کی اس سال ثواب میں اس محفل پاک میں انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، ڈاکٹر صاحب ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. ناظرین گرامی قدر، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی شخص کو بھی انکار نہیں. دنیا میں
ہر چیز کے بارے میں اختلاف ہے، کتابوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے، رسولوں کے بارے میں بھی انسان نے اختلاف کیا، یہاں تک کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی اختلاف دنیا میں موجود رہا اور ہے۔ واحد چیز اس جہان میں موت ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں، ہر شخص یہ تسلیم کرتا ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ زندگی ایک بہت بڑی حقیقت صحیح، مگر یہ آیہ کریمہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات وہ ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ زندگی پہلے ہوتی ہے اور موت زندگی کے بعد ہوتی ہے۔ پہلے کوئی چیز زندہ ہوگی تو اس پر موت آئے گی، زندگی پہلے ہوتی ہے اور موت زندگی کے بعد، مگر اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے موت کا ذکر پہلے کیا ہے، زندگی کا بعد، تاکہ بتا دیا جائے کہ انسان تیری زندگی اگرچہ بہت بڑی حقیقت ہے، مگر یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ تیری موت تیری زندگی سے بھی بڑی حقیقت ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے، وہ لمحہ آتا ہے، تو پھر یہ موت نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بچپن دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، وقت آ گیا اور چل پڑے۔ سو یہ جتنی بڑی حقیقت ہے، اس کے لیے اتنا ہی تیار رہنا چاہیے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، یہ وجود خون کا گارا بنایا، بیچ جس کے ہڈیاں چند سانسوں پر کھڑا ہے، یہ خیالی آسماں موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، ٹوٹ کر پھر یہ عمارت خاک میں مل جائے۔ سو ہر شخص پر یہ وقت آنا ہے، ہر شخص پر یہ وقت آنا ہے، کوئی بھی نہ بچ سکا ہے نہ بچ سکے گا، یہ ایسا لمحہ ہے، ہر شخص پر آنا ہے، کسی پر اچھا آنا ہے کسی پر برا آنا، کیوں؟ اس لیے کہ موت کی بھی دو قسمیں، اچھی موت اور بری موت۔ بری موت گناہگار کی موت ہے، معصیت کار کی موت ہے، اور اچھی موت نیکوکاروں کو نصیب ہوتی ہے۔ موت کی بھی دو قسمیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بعض چہرے ان کا رنگ بدل جاتا ہے، ان پہ پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں، بھینچا ہوا چہرہ نظر آتا ہے، جیسے کوئی بہت بڑے کرب سے گزرا ہو، بڑی تکلیف سے گزرا ہو۔ ایک موت یہ ہے چہرے کے رنگ کا بدل جانا، تغیرات آ جانا، بعض اوقات چہرہ سیاہ ہو جانا، سیاہی مائل ہو جانا، چہرے پر وحشت آ جانا، ڈر اور خوف جیسی کیفیت کا پیدا ہو جانا دیکھ کر چہرے کو۔ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں اور بعض چہرے وہ ہوتے ہیں
علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نشان مرد مومن بات گویا، چو مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تجھے بتاؤں کہ مرد مومن کی نشانی کیا ہے۔ مرد مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو ہنستا ہوا جاتا ہے، مسکراہٹ اس کے چہرے پہ جھوم رہی ہوتی ہے۔ ایک موت یہ ہے، ایک موت وہ ہے، ایک موت یہ ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ چہرے پریشان کیوں نظر آتے ہیں، کچھ چہرے ہنستے مسکراتے کھلے ہوئے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ مرنے والا تب تک مرتا نہیں جب تک اسے اس کا انجام نہ دکھا دیا جائے۔ کوئی برا ہے تو موت سے پہلے اس پر لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے جہاں وہ جا رہا ہوتا ہے، خوفناک منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اور وہ کہتا ہے، چیختا ہے، اور اس کی چیخ سنائی نہیں دیتی، اندر ہی اندر تڑپ رہا ہوگا۔ اب اعضاء تو قابو میں آ چکے ہیں موت کی گرفت میں، سکرات کا وقت ہے، جاں کنی کا وقت ہے، نزع کا عالم ہے۔ اب وہ بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، تڑپنا چاہے تو تڑپ نہیں سکتا، اعضاء پہ گرفت آ گئی، پکڑ آ گئی۔ اب وہ روتا ہے، اندر ہی اندر چیختا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، کہاں لے جا رہے ہو؟ مت لے کے جاؤ مجھے، میں نہیں جانا چاہتا، مجھے چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس کا انجام اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، آخری ٹھکانہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، زندگی بھر کی سیاہیاں اس کے سامنے رقص کر رہی ہوتی، آگ کا منظر ہے، جو منظر قدرت دکھانا چاہے، برا انجام وہ دیکھتا ہے، ڈرتا ہے، اور فرشتوں کو بڑی ڈراؤنی شکلوں میں دیکھتا ہے، اچھی شکلوں میں فرشتوں کو نہیں دیکھتا، ڈراؤنی ہیبت ناک شکلوں میں دیکھتا ہے، ڈرتا ہے، لرزتا ہے، چیختا ہے، نہ لے کے جاؤ، نہ لے کے جاؤ۔ اسی کیفیت میں اس کے چہرے کے اندر تبدیلی آتی ہے، پریشانی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہی پریشانی کے آثار چہرے پر آتے ہیں روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب وہ پریشانی چہرے کی ہمیشہ کے لیے چہرے پہ نقش ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ حرکت تو روح کے سبب ہوتی ہے، اب چہرہ کی جو کیفیت تھی روح ہوتی تو وہ چہرے کی کوئی تغیر آ جاتا، تبدیلی آ جاتی، مگر اب تو روح نہیں رہی، اب جو پریشانی کے اثرات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے چہرے پہ جم گئے۔ اس کے برعکس جو مرد مومن ہوتا ہے، جو نیک اور صالح بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ، عبادت گزار، فرما بردار، مسند احمد بن حنبل کی روایت، جب اس کی جاں کنی کا وقت آتا ہے، آخری لمحہ آتا ہے، تو اسرائیل علیہ السلام اس نیک بندے کے پاس پھر اکیلے نہیں آتے، اکیلے نہیں آتے، 500 فرشتوں کے ساتھ نزول ہوتا۔ کتنے فرشتے؟ 500 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے، تشریف لاتے ہیں، خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر مومن خوش ہو جاتا ہے، جنت سے اس کی روح کے لیے اس کے حسب حال کفن لے کے آتے، خوشبو لے کے آتے، اور آ کے اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اسے خوشخبری دی جاتی ہے، اسے موت، مرد مومن کو موت آتی نہیں جب تک اچھے ٹھکانے کی اسے خوشخبری نہیں مل جاتی، پھر اسے خوش کیا جاتا ہے، اسے مبارکباد دی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹا، اس رب کی طرف کہ جو رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ خوشخبریاں دی جاتی ہیں، اسے جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں اس نے جانا ہوتا ہے، اسے خوبصورت باغات نظر آتے ہیں،
خوشگوار احساس ہوتا ہے، جنت کی خوشبو اس کے پاس ہوتی ہے، جنت کا کفن لایا جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیر کیوں کر رہے ہو فرشتوں، جلدی مجھے میری منزل کی طرف لے۔ وہ تڑپتا ہے مجھے نہ لے کے جاؤ، ابھی نہ لے کے جاؤ، یہ کہتا ہے دیر نہ کرو، مجھے جلدی میرے محبوب کے ساتھ ملا۔ وہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اور جب وہ ہنستا ہے اور مسکراہٹ اس کے چہرے پہ رقص کر رہی ہوتی ہے، عین اسی لمحے روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب جو ہونٹ کھلے ہوئے ہیں، اب روح تو نکل گئی، حرکت تو روح کی وجہ سے ہوتی ہے، تو جب روح نہ رہی تو پھر مسکراہٹ بھی ہمیشہ کے لیے چہرے پہ جم جاتی ہے۔ یہی مسکراہٹ پھر قبر میں اس کے ساتھ جاتی ہے، ہنستا ہوا جاتا ہے۔ نشان مرد مومن بات گویم، جو مرد آجل تبسم بر لب اوس، مسکراہٹ اس کے چہرے پہ جھوم رہی ہوتی، دنیا سے مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ 500 فرشتوں کے ساتھ نزول، اور حدیث پاک میں آتا ہے، اسی حدیث پاک میں کہ جب، اچھا ایک اور بات سمجھ لیں کہ جان کیسے نکلتی ہے، روح کس طرح نکلتی ہے۔ این جب آخری سیکنڈ آتا ہے، زندگی گزار لی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال، جتنی اللہ نے لکھی تھی زندگی گزار لی، اب جب آخری لمحہ آتا ہے، آخری لمحہ، اب مزید وقت نہیں ہے، بس آخری لمحہ ہے، اب روح نکلنی ہے۔ کیسے نکلتی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام اپنی ہتھیلی اس طرح آگے کرتے، ایسے، اس ہتھیلی پر نور کے خطوں سے چمکتا ہوا لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس نیک کی روح جس نے ساری زندگی اللہ سے محبت کی، اللہ کے نام سے محبت کی، اس کے نام کی مالا جپی، اس کا ذکر کیا، اس کی محبت میں جیا، اس کی محبت میں مرا، ساری زندگی جو سجدہ ریزی میں گزاری، اور اللہ سے پیار اس کی روح کا، اللہ سے محبت اس کی روح کا، اللہ سے تعلق، جب آخری لمحے نور کے خطوں سے اللہ الرحمن الرحیم یہ مبارک اسماء دیکھتی ہے اس کی روح، تو ان ناموں کی محبت میں جسم سے نکل کر اسرائیل کی ہتھیلی، روح لپکتی ہے اللہ کے اسماء کی، لپکتی ہے جسم سے نکلتی ہے۔ وہ اتنا سا ہجر اور جدائی اس وقت گوارا نہیں کرتی، ادھر نام سامنے آتا ہے، ادھر فوراً اللہ کی محبت میں جسم سے روح نکل کر اسرائیل کے ہاتھ۔ اب آگے اسی حدیث پاک میں پھر کیا ہوتا ہے، ذرا پروٹوکول دیکھیں، جس طرح دنیا کے حکمرانوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، کوئی حاکم آئے، 10 گاڑیاں آگے ہیں، 10-20 گاڑیاں پیچھے ہیں، اور توں کرتے ہوئے شہر سے گزرتے ہیں، ہر شخص دیکھتا ہے کہ کوئی حاکم جا رہا ہے، کوئی وزیر جا رہا ہے۔ اب مرد مومن کی روح کا پروٹوکول دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ روح آ جاتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ان میں سے ہر فرشتے کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے یہ مومن کی روح میرے ہاتھ میں فیضا دعا والی، وہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتے، کوئی کہتا ہے مجھے دے دو، کہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، کہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو۔ یہ مرد مومن کی عزت افزائی ہوتی ہے، مختلف فرشتوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی بلندیوں کی طرف وہ روح جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ایک خاص مقام پر جا کر بلندیوں میں اس روح کو اللہ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے۔ مولا یہ تیرے فلاں بندے کی روح آ گئی، مولا یہ تیری فلاں بندی کی روح حاضر ہو گئی۔ اب حکم باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ میرے بندے نے ساری زندگی کئی جلوت میں سجدے کیے، کئی خلوت میں سجدے کیے، کئی مسجد میں سجدے، کبھی گھر میں سجدے، کبھی سفر میں سجدہ، کبھی حضر میں سجدہ، کبھی میدان میں جھکا۔ اب اس کی زندگی کا وقت، زمینی حیات کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ روح جہاں بلندیوں پہ میرے حضور حاضر ہو گئی ہے، اب ایک سجدہ میرے بندے سے یہاں، پھر وہ مرد مومن کی روح بلندیوں میں عالم بالا میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے، وہ وہاں جا کے پھر سجدہ ہوتا ہے۔
وہاں جا کے پھر اللہ کے نور کی تجلیات اس روح پر، اسے فیض نصیب ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ نور کی تجلیات جب اس کو پڑتی ہیں، عطا ہوتی ہیں، نور کی خیرات نصیب ہوتی ہے، تو اس روح پر جب وہ نور کی توجہ ہوتی ہے اور تجلی پڑتی ہے تو وہ روح طاقتور ہو جاتی ہے، پھر اس میں زیادہ پاور آ جاتی ہے، اس میں طاقت زیادہ آ جاتی ہے، پھر اس میں وسعت زیادہ آ جاتی ہے، پھر اس میں اختیار زیادہ آ جاتا ہے۔ اب جس طرح اب روح ہو گئی پاورفل، روح ہو گئی طاقتور۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے سورج زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے، یہ سورج کتنا؟ 9,30,00,000 میل آج کی سائنس بتا رہی ہے سورج کا زمین سے فاصلہ 9,30,00,000، یہ 14,88,00,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ زمین اور سورج کا فاصلہ 14,88,00,000 کلومیٹر دور رہ کر سورج زمین پر اگنے والے پودوں کو اپنی حرارت سے زندہ رکھتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، سائنس بتاتی ہے، کلوروفل کا تصور جو دیا ہے سائنس، یہ جو سبزہ اگتا ہے، سبزہ ہوتا ہے درختوں کے اندر، اس کلوروفل کی وجہ سے۔ یہ کلوروفل کہاں سے ملا؟ یہ سورج کی روشنی سے ملا ہے، سورج کی توانائی سے ملا ہے، سورج کی حرارت سے ملا ہے۔ آپ دو پودے لیں، ایک کو دھوپ میں رکھیں، ایک کو چھاؤں میں رکھیں، آپ دیکھیں گے چھاؤں والا پودا کچھ ہی دنوں میں کملا جائے گا، جو دھوپ والا ہے اس کا شباب برقرار رہے گا، وہ بلے گا، پھولے گا، بڑھے گا۔ کیوں؟ اس کا تعلق سورج کے ساتھ، اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، سورج کی توانائی کے ساتھ ہے، دھوپ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق، اس کا رشتہ انرجی کے ساتھ ہے۔ تو جس طرح 14,88,00,000 کلومیٹر دور رہ کر زمین پر اگنے والے پودے کو سورج مرنے نہیں دیتا، اسی طرح مرد مومن کی روح رہتی تو علیین میں ہے، رہتی جنت میں ہے، مگر اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ قبر میں پڑے ہوئے اپنے جسم کو بھی نہ گلنے دیتی ہے نہ سڑنے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سورج کی مثال ہمارے سامنے ہے، 14,88,00,000 کلومیٹر دور رہ کر وہ زمین پر اگنے والے کروڑوں میلوں سے زمین پر اگنے والے پودوں تک اپنی حرارت پہنچا کر انہیں زندہ رکھتا ہے۔ اسی طرح مرد مومن کی روح جس پر رب کے نور کی تجلی پڑی ہو، نور کی خیرات نصیب ہو، اتنی طاقتور ہو جاتی ہے وہ رہے بلندیوں میں جہاں بھی، مگر میں قبر میں پڑے ہوئے اپنے جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ وجہ ہے۔ سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، چشمہ فلک جیسے منظر دیکھیں، بارہا دیکھیں، عراق کے اندر 1300 سال کے بعد صحابہ کرام کی قبور کشائی ہوئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابہ حضور کے 1300 سال کے بعد عراق کے گورنر کو خامل کہ یہاں نمی آ رہی ہے، دریا کا پانی آ رہا ہے، ہماری قبروں کو منتقل کیا جائے۔ 3 دن تک مسلسل خواب آتا، بالآخر مشنوں کے ساتھ جب وہ قبور کھودی گئی تو آنکھوں میں وہ چمک تھی، وہی اجالا تھا، اور چہرے اتنے روشن تھے، لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کچھ لمحے پہلے دفن۔ جرمنی کا ڈاکٹر، جرمن کا ایک ڈاکٹر، آنکھوں کا ڈاکٹر وہاں موجود تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر اسی وقت آنکھوں کا وہ جرمنی کا ڈاکٹر اسی وقت پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اسے پوچھا گیا کہ بھئی کیا وجہ ہے؟
کیوں اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا کہ میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں، میری ساری زندگی آنکھوں پہ تحقیق میں گزری ہے، میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں، جرمنی کی بڑی ڈگری ہے میرے پاس، بہت بڑا معالج ہوں۔ کہتا ہے کہ میں اپنی تعلیم کو سامنے رکھ کر میں اس نتیجے تک پہنچ رہا ہوں، لوگوں اتنی چمک میں نے زندہ لوگوں کی آنکھ میں نہیں دیکھی جتنی 1300 سال بعد ان صحابہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، وجہ سورج وہ روح طاقتور ہوتی ہے، اس کا کنیکشن ہوتا ہے جسم کے ساتھ، فتعاد روحہ، پھر اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آج نے گرامی قدر، موت کی دو قسمیں، اچھی موت، بری موت۔ ایک صاحب انہوں نے آیہ کریمہ قرآن مجید کی پڑھی، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہ موت کے وقت اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ پنڈلیاں پنڈلیوں سے جڑ جاتی ہیں، اتنی اذیت، پنڈلیاں پنڈلیوں سے جڑ جاتی ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، وہ دن جب اس نے دنیا سے کوچ کرنا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے پنڈلیاں پنڈلیوں، موت کی شدت۔ ایک طرف قرآن میں یہ پڑھا، اب دوسری طرف حدیث پاک نظر سے گزری، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے مشک میں سے پانی کا قطرہ سہولت کے ساتھ گر جاتا ہے، مشک میں سے جیسے پانی کا قطرہ ایک گر جاتا ہے نیچے، بڑی نرمی کے ساتھ مومن کی روح اس طرح نکالی جا رہی ہے، اس طرح نرمی کے ساتھ۔ اب وہ پریشان ہو گیا، قرآن تو اتنی شدت بیان کرے، اتنی سختی بیان کرے کہ پنڈلیاں پنڈلیوں سے جڑ جائیں، اور حدیث پاک کہتی ہے کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشک میں سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، یا جیسے آپ مثال دیتی ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ اسی پریشانی میں کہ قرآن شدت کا ذکر کرتا ہے، حدیث پاک نرمی کا ذکر کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے؟ اس کا مقدر جاگا، خواب میں آمینہ کا لال جلوہ گر ہو گیا، حضور آ گئے، حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کرتا حضور جب قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن موت کی سختی کا ذکر کرتا ہے، جب حدیث پاک کو دیکھتا ہوں تو نرمی کا ذکر ہے کہ مومن کی روح ایسے نکلتی جیسے مشک میں سے پانی کا قطرہ۔ فرمایا کہ صبح اٹھ کے سورہ یوسف پڑھ لینا تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ کون سی سورہ؟ سورہ یوسف۔ الفاظ سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ ساؤنڈ کا پرابلم تو نہیں ہے؟ سورہ یوسف پڑھ لینا سمجھ آ جائے گا۔ وہ اٹھا، ایک بار پڑھی، دو بار پڑھی، تین بار پڑھی، مقصود تک نہ پہنچ سکا۔ وہ اپنے وقت کے کسی عارف باللہ کے پاس، اللہ والے کے پاس گیا، معاملہ عرض کیا کہ یہ مسئلہ ہے، میری پریشانی دور کریں۔ میں نے حضور سے سوال کیا، قرآن کہتا ہے سختی کا ذکر ہے، حدیث پاک میں نرمی کا ذکر ہے، سختی بھی اور نرمی بھی ایک وجود کے اندر، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، یہ جمع کیسے ہو؟ حضور نے فرمایا تھا کہ سورہ یوسف پڑھو سمجھ آ جائے گی۔ میں نے پڑھا ہے، بار بار پڑھا، مگر میں اس مقصود تک نہیں پہنچ سکا۔ فرمانے لگے کہ حضور نے سچ فرمایا ہے، یہ فلسفہ سورہ یوسف ہی بیان کرتی۔ کیسے؟ وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، مصر کی عورتوں نے دیکھا جب حسن یوسف کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھا، قرآن مجید کہتا ہے حسن یوسف میں اتنا گم ہو گئی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالیں، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، ہاتھ کاٹ گئے، انگلیاں کٹ گئیں۔ مفسرین لکھتے ہیں انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گیا، زخم آ گئے، مگر تکلیف کا احساس نہیں، تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ کیوں؟ حسن میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ درد کو خود میں گم کر لیتا، یہ حسن کی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ درد کو گم کر دیتا ہے، حسن درد کو جذب کر لیتا ہے۔ سامنے محبوب ہو تو انسان کو وہ درد والی وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی،
فرمایا کہ یہی راز ہے، درد تھا مگر محسوس نہ ہوا، خون بہہ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، زخم آ گئے، مگر درد اس لیے محسوس نہ ہوا کہ سامنے جلوہ یوسف تھا، سامنے حسن یوسف تھا۔ راز کی بات یہ سمجھا دی لوگوں، سامنے اگر حسن یوسف ہو، انگلیاں بھی کٹ جائیں اور تکلیف کا احساس نہ ہو، تو موت کے وقت جب عاصی کے سامنے جلوہ محمد ہوتا ہے تو پھر جان بھی نکل جائے، کتنی بھی تکلیف ہو، جلوہ محمد اس جان نکلنے کی تکلیف کا احساس نہیں ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حسن یوسف سامنے ہے، انگلیاں کٹ گئیں، مگر حسن میں ایسی گم ہو گئی کہ تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ اب تکلیف اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، مگر حسن مصطفیٰ کی تاثیر دیکھو، جلوہ جانا کی تاثیر دیکھو، جلوہ محبوب، جلوہ الہی کی تاثیر دیکھو کہ موت کے وقت جب اسے تجلیات دکھائی جاتی ہیں، جلوہ مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے، اسے قرب خدا بندی دکھایا جاتا ہے، تو اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے، حسن الہی اور حسن محمد کے نشے میں گم ہو جاتا ہے۔ سو جان نکلتی ہے، جان نکلنے کا احساس، تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ سو یہ لمحہ آنا ہے، اس لمحے کی تیاری، اور تیاری ایسے کرو کہ خدا کرے ہمارا شمار اس طبقہ انسانیت میں ہو جن پر اللہ پاک موت آسان فرما دیتا ہے۔ وہ جب موت آتی ہے تو مسکراہٹ ان کے چہرے پہ رقص کر رہی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اور پھر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے مردے جب قبر میں اتر جاتے ہیں، تمہارے عزیز و قریب جب فوت ہو جاتے ہیں، تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال ڈوبتے ہوئے تنکے کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ڈوبنے والا ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہاتھ میں آ جائے جسے پکڑ کر مجھے سہارا مل جائے، میں ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ فرمایا کہ یہی حالت قبر کے اندر جانے والے تمہارے عزیزوں کی ہوتی ہے۔ اب انتظار کرتے ہیں کس چیز کا؟ کہ انہیں کوئی مدد آ جائے، کسی طرف سے کوئی سہارا مل جائے، اور یہ مدد اور یہ سہارا اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال ثواب، یہ تصور قرآن میں بھی موجود ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا، ایک کی دعا سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا، زندوں کو بھی مردوں کو۔ یہ تصور قرآن میں بھی موجود ہے، سنت مصطفیٰ میں بھی۔ تاجدار کائنات ایک حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو حدیث پاک کو نقل کیا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام جو ثواب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے نفل پڑھے، میں نے صدقہ دیا، مولا اسے میرے فلاں عزیز کو پہنچا دے۔ جبریل تشت میں رکھ کر یہ ثواب اس صاحب قبر کے پاس جاتے ہیں، صاحب قبر کے پاس جاتے ہیں جبریل، اور کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، ان کے مسند میں اس روایت کو نقل کیا گیا، اور پھر امام ابو حفص مراقی الفلاح شرح نور العزا کے اندر اس روایت کو لائے۔ یہ روایت تاجدار کائنات علیہ السلام، پہلے بنیادی تصور سمجھ لیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم جو اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، حضور کیا فعلی اصل ذالک الیہم، کیا یہ ان تک پہنچتا ہے؟ اس پر تاجدار کائنات نے فرمایا فقال نعم انہ لیصل ویفرحون بہ، فرمایا ہاں، تمہارا بھیجا ہوا ثواب تمہارے قبر والوں کو پہنچتا ہے، اور جب وہ پہنچتا ہے تو ثواب پا کر وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگلی روایت جبریل امین علیہ السلام ایک تشت میں رکھ کر، طبرانی کی روایت، تشت میں رکھ کر وہ ثواب قبر میں جاتے ہیں۔
اور قبر والے سے کہتے ہیں یا صاحب القبر العمیق ھذہ ھدیۃ اہداھا الیک اہلک، اے گہری قبر والے، اے گہرے گڑے والے، خوش ہو جا، کھڑا ہو جا، خوش ہو جا، یہ وہ تحفہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تیرے لیے بھیجا۔ نور کے تسمے رکھ کر جبریل جاتا ہے، یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر میں رہنے والے، مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہے، یہ وہ حاضی ہدیۃ، یہ تحفہ ہے جو تیری ماں نے بھیجا، یہ تحفہ ہے جو تیرے بیٹے نے بھیجا، جو تیرے بھائی نے بھیجا ہے، تیرے فلاں عزیز نے بھیجا ہے، دوست نے بھیجا ہے، یہ تحفہ ہے، اسے قبول کر، اسے قبول کر۔ پھر وہ کیا ہوتا کرتا ہے؟ فَيَفْرَحُ بِهَا، وہ دیکھتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، میں نے یہ بھیجا ہے، میرے بھائی نے یہ بھیجا ہے۔ ماں ہو تو خوش ہوتی ہے، بیٹے نے بھیجا ہے، باپ ہو تو خوش ہوتا ہے، اولاد نے بھیجا ہے، بھائی ہو تو خوش ہوتا ہے، ماں باپ نے بھیجا ہے، بہن بھائیوں نے بھیجا ہے، عزیز و اقارب نے بھیجا ہے۔ قبر والا وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وَيَفْرَحُ بِهَا، خوش ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سنیں، جس طرح آپ کے یہاں ہمسائے ہوتے ہیں، گھر گلیاں ہوتی ہیں، گھروں کے ساتھ گھر ہوتے ہیں، جس طرح یہاں آپ کی ہمسائیگی ہے، نیبرہڈ ہے، ہمسائیگی ہے، اسی طرح قبروں والے بھی ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری قبر میں یہ معاملہ پہنچتا ہے کہ ساتھ والی قبر کو اس کے بیٹے نے ثواب دیا۔ حدیث پاک، ساتھ والی قبروں کو خبر ہو جاتی ہے کہ فلاں قبر والے کے عزیز و اقارب نے ثواب بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے، ہدیہ بھیجا ہے، قرآن پڑھ کے بھیجا ہے، صدقہ کر کے بھیجا ہے، حج کر کے بھیجا ہے، عمرہ کر کے بھیجا ہے، ثواب بھیجا ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وَيَحْزُنُ جِيرَانُهُ الَّذِي لَا يُهْدَىٰ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ، پھر جو ہمسائے ہوتے ہیں جن کے ان کے عزیز و اقارب بھول چکے ہوتے ہیں، پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی کوئی تحفہ بھیجنے والا ہوتا۔ ماں افسوس کرتی ہے، کاش میری بھی اولاد مرنے کے بعد مجھے یاد رکھتی۔ باپ افسوس کرتا ہے، کاش یہ وہ اولادیں ہیں جن کی خاطر محنت کی، سارا دن مشقت کرتا رہا، محنت سے، محبت سے اسی اولاد کو پالا تھا، مگر آج ایک لمحہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے گورکھ دندوں میں اتنے گم ہو گئے، نہ ماں یاد رہی، نہ باپ یاد رہا۔ کاش وَيَحْزُنُ جِيرَانُهُ الَّذِي لَا يُهْدَىٰ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ، پھر وہ ہمسائے ہوتے ہیں، وہ افسوس کرتے ہیں، کاش ہماری اولاد بھی اسی طرح ہمیں تحفہ بھیجتی، کاش کوئی ہمیں بھی اسی طرح یاد رکھتا۔ وہ قبر والا خوش ہوتا جسے وہ ہدیہ ملتا ہے، تحفہ ملتا ہے۔ اب آئیے، آپ تیجا کرتے، اصحال ثواب کا تصور قرآن مجید کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ تیجا کرتے ہیں۔ اب اس کو، یہ حوالہ ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عظیم محدث گزرے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے ایک روایت نقل کی اپنے فتاویٰ میں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات کے بیٹے حضرت ابراہیم جب ان کا وصال ہوا، حضور کے لخت جگر جب ان کا وصال ہوا، فرماتے ہیں وَقَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ مِنْ وَفَاةِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے لخت جگر ابراہیم ان کے بیٹے کے وصال کا تیسرا دن، 3 دن ہو گئے تھے انہیں انتقال کیے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جاء ابو ذر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ یابسۃ ولبن فیہ خبز من شعیر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرے دن، وکانا یوم الثالث، تیسرا دن تھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس خشک کھجوریں لے کر آئے۔ کیا؟ خشک کھجوریں اور دودھ جس میں جو کی روٹی ڈبوئی ہوئی تھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے فوضعہا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس لا کر رکھ دی، گویا حضور کے سامنے لا کر رکھ دی۔
آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آگے رکھ کر جو آپ ختم پڑھتے ہیں، اس کی کیا اصل ہے؟ یہ جو آگے رکھ کر، کھانا آگے رکھ کر آپ ختم پڑھتے ہیں، اس کی کیا اصل ہے؟ اس کی اصل سنت مصطفیٰ لا کر سامنے رکھ دیا، خشک کھجوریں، دودھ، اس میں جو کی روٹی بھگوئی، حضور کے سامنے لا کر رکھ دی، عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سامنے رکھ دی۔ اب کیا ہوا؟ تاجدار کائنات فقارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم محدث حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے لکھا۔ اور پھر دوسرا حوالہ حضرت علامہ ابو سعید، انہوں نے شرح برزخ کے اندر عبد الحکیم دہلوی حجۃ الحرمین 3 حوالے میں عرض کر دیے۔ تاجدار کائنات کے سامنے جب وہ چیز رکھی گئی، حضور نے دست مبارک اٹھایا، پھر کیا ہوا؟ فقارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ وسورۃ الاخلاص 3 مرات۔ تاجدار کائنات نے اس کھانے پر ایک بار فاتحہ پڑھی، 3 بار سورہ اخلاص، ایک بار فاتحہ اور 3 بار بولے۔ یہ عمومی فاتحہ ہے جو ہر مسلمان چلتے چلتے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص۔ یہ عمل تاجدار کائنات کی سنت، ایک بار فاتحہ، 3 بار فقارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ وسورۃ الاخلاص 3 مرات، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دعا فرمائی۔ پھر اس کے بعد فَآمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا ذر ان یقسمها بین الناس۔ پھر حضور نے دعا کے بعد، اصالِ ثواب کے بعد فرمایا کہ ابو ذر، یہ تبرک اب میرے صحابہ میں تقسیم فرما۔ اس کی اصل سنت میں موجود ہے۔ سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھی، 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، یہ عمل سنت مصطفیٰ بنا۔ کب؟ تیسرے دن۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہوا، دوسرا یا تیسرا دن تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے کوئی آدمی کہیں میت ہو جائے تو آپ جاتے ہیں جیسے پھوڑی ڈال کے بیٹھتے ہیں، 3 دن تک سوگ کے لیے بیٹھنا، لوگوں کا آنا، اظہار افسوس کرنا، یہ عمل بھی حضور کی سنت سے ثابت۔ تیسرے دن تاجدار کائنات تشریف لائے، مالک بن ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وصال کے بعد تیسرے دن حضور تشریف لائے، تاجدار کائنات نے آ کر تیسرے دن دعائے خیر فرمائے۔ یہ تیجے کا تصور سنت مصطفیٰ میں، اصالِ ثواب کا تصور موجود۔ اسی طرح قرآن مجید ہے، آپ قرآن مجید کے اندر یہ تصور کہ ایک کی دعا سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا، یہ عمل قرآن مجید کے اندر بھی یہ تصور موجود ہے۔ فرمایا کہ والذین، ایمان والوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں بھی بخش دے، ہم سے پہلے جو ایمان لے آئے مولا ان کو بھی۔ یہ قرآن کی آیت جانے والوں کے لیے، قبروں میں جو قبروں میں پہنچ گئے، آج نہیں 100 سال پہلے، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 1500 سال پہلے جو دنیا سے آ کر گزر گئے، پردہ کر گئے، ارے جن کو گزرے ہوئے سینکڑوں برس بیت گئے، اب وہ قبروں میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایمان والے قیامت تک آتے رہیں گے، ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا۔ ایمان والے وہ ہیں جو پہلے جو صاحب ایمان ہو چکے، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ تو اگر ایک کی دعا سے، زندہ کی دعا سے اگر صاحب قبر کو فائدہ نہ پہنچتا تو کبھی بھی ایمان والوں کی یہ شان قرآن میں بیان نہ ہو۔ اسی طرح حضرت نوح امام راضی عیسیٰ کرمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں قیامت تک آنے والے اہل ایمان وہ بھی شامل ہیں۔ وہ آتے جائیں گے، دنیا سے گزرتے جائیں گے، ان کے بعد آنے والے لوگ
ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیں گے، ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ ان پر بھی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ قرآن میں یہ تصور موجود ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اہل ایمان کے لیے نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ربنا اغفر لی ولوالدی، آپ نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے یہ ایسا عمل ہے، مسلمان کی دعا کے لیے ایسا عظیم عمل ہے، رب کائنات نے ہر نمازی کی نماز میں روزانہ 5 دفعہ جب یہ تحیات میں بیٹھے گا، اس کی تحیات ہوگی نہیں جب تک ایمان والوں کے لیے دعا، دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وقل، محبوب ان سے کہو یہ کہتے رہا کریں کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہا۔ قرآن میں والدین کے لیے دعا سکھائی، یوں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میری ماں کو بھی بخش، میرے باپ کو بھی بخش، ان پر اسی طرح رحم کر جس طرح جب میں رحم کے قابل تھا تو وہ اٹھائے مجھے سینے لگا کر وہ جس طرح مجھے پالا کرتے، جیسا وہ محبت سے مجھے انہوں نے پالا ہے۔ اگر ماں کی توجہ باپ کی توجہ نہ ہوتی میں کمزوری کی انتہا پہ تھا، مر جاتا، قبر میں اتر جاتا۔ آج میں جوانی کو پہنچا ہوں، پختہ عمر کو پہنچا ہوں، مولا یہ جن کے صدقے میں مجھے تو نے جوانی دی ہے، زندگی دی ہے، مجھے صحت دی ہے اور یہ وجود دیا ہے، میرے مولا میرے ان والدین پر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کو۔ یہاں بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مجرب نسخہ ہے یہ، کیا کوئی شخص اگر افلاس میں مبتلا ہو جائے، غربت آ جائے، پریشانی گھیر لے، کوئی مصیبت آ جائے، غربت آ جائے، تنگی آ جائے، فرمایا کہ کثرت کے ساتھ جو اپنے ماں باپ کے لیے یہ قرآنی دعا مانگنا شروع کرتا ہے، وہ دعائیں مانگتا جاتا ہے، اللہ رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ غربت دور کرنے کا بہت بڑا ایک وظیفہ بھی ہے یہ دعا۔ ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والوں، تم اپنی دعاؤں میں ماں باپ کو نہیں بھولے، سن لو تمہارے رب کی رحمت تمہیں کیسے دے، تم اپنے ماں باپ کو نہ بھولے، ہماری رحمت تمہیں نہیں بھولے گی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تنگی آ جائے، غربت آ جائے تو یہ عمل اسے اپناؤ، ماں باپ کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرو، ان دعاؤں کے صدقے میں اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر بڑی عجیب بات، کچھ لوگ اس دعا پر اعتراض کرتے ہیں، اس دعا پر یہ دعا، یہ تمہاری دعاؤں سے کیا ہوگا بھائی، یہ ثواب کیا ہے، یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہو یہ کہاں لکھا ہے، تمہاری دعا سے کہاں فائدہ پہنچے گا۔ سنیے قرآن مجید بڑی عجیب بات کرتا ہے کہ مقام پر ارشاد فرماتا ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اہل جہنم کچھ ایسے بھی ہوں گے، اللہ پاک ان جہنمیوں سے کہے گا وہ پڑے رہو، پھٹکار زدہ لوگوں پڑے رہو جہنم میں، ولا تکلمون، خبردار مجھ سے بات نہ کرنا۔ اللہ کا غضب ان پر یوں اترے گا، اے جہنمیوں جلتے رہو، پڑے رہو، ولا تکلمون، خبردار مجھ سے بات نہ کرنا، مجھ سے گفتگو نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ انہو کان فریق من عبادی، اے جہنمیوں یاد رکھو دنیا میں میرے کچھ بندے ایسے بھی تھے جو میرے حضور دعائیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے، یقولون، وہ کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم ایمان لائے ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین۔ وہ جب ہاتھ اٹھا کر مجھ سے رحمت مانگتے تھے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، مصطفیٰ کی امت کے لیے،
جب وہ رحمت کے لیے طلب، رحمت کی طلب میں جب ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے تھے، اتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم کہتے تھے یہ کہاں لکھا ہے؟ تمہاری دعاؤں سے مردوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ تمہاری دعاؤں سے دوسروں کو اتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے اس عمل کا۔ حتی انسوکم ذکری وکنتم عنہم وکنتم منہم تضحکون، اور تم ہنسا کرتے تھے۔ یہ دیکھو ان کی دعاؤں سے کیا ہوگا جی؟ انسان جو لے گیا سو لے گیا، اپنی قبر میں اتر گیا، اب یہ تمہاری دعائیں کیا کریں گی؟ تم مذاق اڑاتے تھے، وکنتم منہم تضحکون، وہ دعائیں مانگتے تھے، تم ان کی دعاؤں پر ہنسا کرتے تھے، وہ دعائیں مانگتے تھے، تم ان کی دعاؤں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب پڑے رہو جہنم میں اور جلتے رہو، اور خبردار اللہ کی رحمت تم سے ہم کلام نہیں ہوگی۔ کس حال میں ہوں گے وہ لوگ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، یغضب علیہ، یہ مشکات کی حدیث، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر اپنا غضب ظاہر کرتا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اپنا غضب نازل کرتا ہے۔ تجھے خبر نہ تھی؟ میں نے تجھے خبر دے دی تھی، میں رب العالمین ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، رزاق ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، میری بارگاہ میں تیرے ہاتھ نہیں اٹھتے تھے؟ ایسے بندے پر اللہ پاک اپنا غضب نازل کرتا ہے۔ تو جب نہ مانگنے والے پر اللہ کا غضب نازل کرتا ہے، تو جو اللہ کے حضور مانگنے سے روکے، جو اللہ کے حضور اس کی بارگاہ سے مانگنے سے روکے، ان دعاؤں سے کیا ہوگا؟ روکے، مذاق اڑائے، اس پر بھی یقیناً اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، صحیح مسلم کتاب الوصیت، صحیح مسلم، اس میں ایک باب باندھا ہے صاحب امام مسلم نے، اور اس باب کا نام ہے باب وصول صدقات الی المیت۔ پورا باب باندھا ہے، پورا چیپٹر امام مسلم کے، کہ وہ صدقات کہ جن کی وجہ سے ثواب صاحب قبر کو قبر میں پہنچتا ہے۔ احادیث لائے ہیں، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بارگاہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص آ گیا اور کہتے ہیں حضور میری ماں اچانک مر گئی، اور اگر وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، میرا گمان یہ ہے کہ اگر موت انہیں کچھ مہلت دیتی میری ماں کو تو وہ یقیناً کوئی صدقہ کرتی، یقیناً کوئی صدقہ کرتی۔ کیا صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی، تو حضور اب ان کو تب انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کر دوں فَعَلَّهَا عَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اگر میں اپنی ماں کی طرف صدقہ کر دوں تو یہ صدقہ انہیں پہنچے گا، یہ عمل انہیں پہنچے گا، یہ ثواب انہیں پہنچے گا؟ قَالَ نَعَمْ، فرمایا ہاں صدقہ دینا تیرا کام ہے، رحمت کے دروازے کھولنا میرے اللہ کا، تم بھیجو یہ ثواب پہنچے گا۔ بہت سی روایات، بے شمار روایات جن سے یہ تصور جو ہے یہ واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بہتر صدقہ کیا ہے؟ فرمایا پانی۔ آپ نے کنواں کھودا اور کنواں کھود کر فرمایا ہاذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے۔ یہاں ایک نکتہ ہے بڑا قابل غور، یہ کنواں ہے سعد کی، حضور کے صحابی تاجدار کائنات فرمایا کہ پانی کا صدقہ کرو، کنواں کھدوا دیا، کنویں کے بعد کہنے لگے ہاذہ لأم سعد، یہ کنواں ام سعد کا ہے، یعنی سعد کی ماں کا کنواں۔ یہ الفاظ ہیں حدیث پاک، ہاذہ لأم سعد، یہ کنواں ام سعد کا۔ اب یہاں سے تو تصور ابھرتا ہے کہ ایسی چیز جسے آپ صدقہ کرتے ہیں یا ہدیہ دیتے ہیں یا نیاز دیتے ہیں، اس پر جس کے لیے نیاز دی جا رہی ہے اس کا نام لے کر نیاز دینا، یہ حدیث پاک سے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہو گیا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیا، یہ غوث پاک کی 11ویں، یہ غوث پاک کا نام
غیر اللہ کا نام آ گیا، نجائز ہو گئی۔ یہ داتا صاحب کا لنگر، یہ داتا صاحب کی نیاز، یہ صحابہ کی نیاز، یہ اہل بیت کی نیاز، یہ امام حسین کی سبیل، یہ شہداء کربلا کی سبیل، یہ جو نام آ جاتے ہیں یہ بدعت ہے۔ ہے نادانو، اگر یہ شرک ہوتا تو حاضہی لوم ساتھ بھی، اور حضور کبھی اس کنویں کا پانی تاجدار کائنات نہ پیتے۔ حضور نے بھی اس کنویں کا پانی پیا، صحابہ نے بھی پیا، جس کے لیے کہا گیا حاضہی ام سعد، ام سعد کے کنویں سے پانی پینا اگر مصطفیٰ کی سنت ہے تو منع غوث اعظم کی 11ویں بھی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو جس کے نام کی نیاز ہو، رسالت، جس کے نام کی نیاز ہو، جس کے نام کا لنگر ہو، اس کا نام اس نیاز کے ساتھ یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حاضر لوم ساتھ، حاضر گرامی قادر، اسی طرح قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، دار قطنی کی روایت، امام دار قطنی اس روایت کو نقل کرتے، روزہ رکھ کر ثواب مسجد کو پہنچا دو، روزے کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ حج کر کے میت کا ثواب مسجد کو پہنچا دو، اس کا ثواب حج کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اور قرآن پڑھنا، آپ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں سنیے، آپ جو قرآن مجید قرآن پڑھ کر میت کو بخشنا، اس کی اصل بھی سنت مصطفیٰ میں موجود ہے، حدیث مصطفیٰ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا الى قبره، فرمایا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی کسی کا انتقال ہو جائے اسے زیادہ دیر نہ رکھو، واسرعوا الى قبره، اس کی قبر کی طرف جلدی کرو، یعنی اس کو جلدی دفنانے کی کوشش کرو۔ پھر فرمایا وَلْيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ، اس روایت کو امام بیہقی نے نقل کیا، امام بیہقی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ جب تم مردے کی تدفین کر دو، مردہ دفن کر دو، وَلْيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلِهِ خَاتِمَةُ الْبَقَرَةِ، فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے، صاحب قبر میں چلا جائے، قبر بن جائے، تو فرمایا کہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھا کرو، اور اس کے قدموں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ قبر کے اوپر قرآن پڑھنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہو۔ اور پھر تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سعد بن علی زنجانی نے فوائد کے اندر اس روایت کو نقل کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا جو بندہ قبرستان جائے ایک مرتبہ فاتحہ پڑھے، پھر سورہ اخلاص پڑھے اور الہاکم التکاثر، حدیث پاک سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، الہاکم التکاثر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب تم قبرستان میں جا کر ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے یہ 3 سورتیں فاتحہ، اخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھ کر جب تم ان کو بخش دیتے ہو، فرمایا کہ قیامت میں جب قبریں پھٹیں گی، میدان محشر میں لوگ جب جمع ہوں گے، فرمایا کہ یہ لوگ جن کو تم نے ثواب بھیجا تھا یہ مل کر رب کے حضور دعا کرنے والے کی سفارش، مولا یہ دنیا میں ہمیں نہیں بھولا تھا، مولا آج ہماری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ پھر اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من دخل، حضور نے فرمایا، یہ شرح صدور کی روایت امام جلال الدین سیوطی نے نقل کی، فرمایا کہ من دخل المقابر فقرأ سورہ یاسین، فرمایا کہ خفف اللہ عنہم وکان لہ بعدد من فیہا حسنات، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی قبرستان میں گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر سورہ یاسین پڑھی اور یاسین پڑھ کر وہاں کے مردوں کو اس نے ایصال ثواب کر دیا، امام جلال الدین سیوطی اس روایت کو لایا شرح صدور کے اندر کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس یاسین کی برکت سے اللہ پاک اس پورے قبرستان پر سے عذاب میں کمی، خفف اللہ عذاب میں کمی فرما دیتا۔ امام جلال الدین سیوطی نے اسی بات کو انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے
اسی طرح میت کی حالت، مشکات کی حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ میت کی حالت، تمہارے جو مردہ ہوتا ہے اس کی حالت غرق ہونے والے کی طرح، جو ڈوبا، ابھی ڈوبا، ابھی کے ابھی ڈوبا، ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے، ڈوبنے والا اور پکارنے والا، ہائے مجھے بچاؤ، ہائے مجھے بچاؤ۔ یہی حالت فرمایا کہ قبر کے اندر تمہارے مردے کی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلَقُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ، وہ انتظار کرتا ہے شاید ادھر سے ماں کی دعا آ جائے۔ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً، فرمایا کہ وہ ڈوب رہا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، دعا کا ادھر دیکھتا ہے شاید ادھر سے باپ کا سہارا مل جائے، ادھر دیکھتا ہے شاید ماں کی دعا آ جائے، شاید بیٹا دعا کر دے، شاید باپ دعا کر دے، چاروں طرف دیکھتا ہے، ماں کی دعا کا انتظار، باپ کی دعا کا انتظار، بھائی کی دعا کا انتظار، او صدیق، ماں باپ اور بھائی نہیں، شاید کوئی دوست ہی میرے لیے کوئی تحفہ بھیج دے۔ یہ اس کی کنڈیشنی حالت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ثواب اسے پہنچ جاتا ہے، کانا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، وہ ساری دنیا ایک طرف، وہ ثواب اسے ایک طرف، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اسے وہ عزیز ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من اللہ تعالیٰ لا يدخل الى اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال، فرمایا کہ زمین کے اوپر رہنے والے جو اہل ارض ہیں، زمین کے نیچے جانے والوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو ان دعاؤں کو اللہ پاک ایک ایک دعا کو خالق کائنات پہاڑ کے برابر بنا دیتا، امثال الجبال، پہاڑ کے برابر بنا دیتا۔ وہ جو استغفار کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پہاڑ کے برابر۔ فرمایا کہ لوگوں، جانے والوں کو تحفہ دیا کرو، ہدیے دیا کرو۔ اب وہ ہدیے تمہارے دنیاوی ہدیے کی طرح تو نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتے تھے، اب وہ تو قبر میں ہے، اسے کون سا ہدیہ چاہیے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، انا ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم، تم دھرتی کے اوپر بیٹھ کر، دھرتی کے اندر جانے والوں کے لیے یہاں بیٹھ کر دعائیں کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، رب سے خوبصورت ہدیہ بنا کر قبر والوں کو پہنچاتا ہے۔ یہ ہے تو یہ ہے ہدیہ۔ حاضرین گرامی قدر، اور پھر فرمایا کہ ان اللہ لا یرفع الدرجات للعبد الصالح، اچانک ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے جنتی کا، اچانک گناہگار جو ہوتا ہے اس پر سے عذاب ٹلتا ہے، ثواب جب گناہگار کو پہنچے عذاب ٹلتا ہے، آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، جب نیک کو پہنچے، جنتی کو پہنچے تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ ثواب کا اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ثواب کا نتیجہ آگ کا بجھ جانا، ثواب کا نتیجہ اگر جسم ننگا ہو، مردے ننگے بھی ہوتے ہیں، جب تم ان کی طرف سے کپڑا صدقہ کرتے ہو تو وہ ان پر لباس بن جاتا ہے، جب ثواب بھیجتے ہو یہ ثواب ان کا لباس بن جاتا ہے۔ اگر گناہگار ہے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، عذاب میں کمی آ جائے گی، یہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ نیک ہے، جنت میں ہے، پہلے ہی جنت میں ہے، تو جو ہی ثواب پہنچے گا اس کا درجہ اور بلند ہوگا، اچانک درجہ بلند ہوتا ہے۔ پوچھتا ہے مولا فیقول انا لی ہذہ، مولا یہ کہاں سے آ گیا، اچانک میرا درجہ بلند ہو گیا۔ تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا وَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، فرمایا کہ اس میں تیرا کوئی عمل نہیں ہے، فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ تیرا بیٹا بیٹھا تیرے لیے دعائیں کر رہا، اس بیٹے کی دعا کا نتیجہ ہے کہ تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، ایک شخص اللہ پاک فرمائے گا قیامت میں، وہ دیکھ نور کا پہاڑ یہ تیرا ہے، مولا اتنی بڑی کوئی نیکی میری تو نہیں ہے، کہاں سے آ گیا یہ؟ میرا کوئی عمل اتنا بڑا نہیں پہاڑ کے برابر۔ فرمایا تیرا یہ عمل کیا سمجھتا ہے کہ یہ تیرا ہے؟ یہ تیری ماں، تیری بھائی، بہنیں، بیٹے، رشتہ دار، وہ جو دعائیں کرتے تھے تیرا رب لجپالی کرتا رہا، وہ دعائیں تیرے لیے جمع کرتا رہا، اور آج وہ نور کا پہاڑ بن چکا ہے۔
نور کا پہاڑ بن جائے۔ حاضرین گرامی قدر، بہت حسرت ہوتی ہے۔ شاہ عبدالحق مدثر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو تمہاری روحیں، جانے والوں کی روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں، ہر جمعرات کو آتی ہے۔ ماں کی روح آتی ہے، باپ کی آتی ہے، بہنیں ہوں وہ آتی ہیں، عزیز و اقارب جو قریبی رشتے دار وہ آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں، کچھ دو کچھ دو۔ اب منظر دیکھو، اب روح ظاہرہ نظر تو نہیں آتی، روح دکھائی تو نہیں دیتی۔ اب بیٹا ہے خوش گپیوں میں لگا ہوا ہے، باپ ہے بھول چکا ہے، بیٹا ہے بھول چکا ہے، بھول چکے۔ وہ آ کے روح دیکھتی ہے، میری اولاد آج جمعرات تھی، آج کا دن ہمیں کچھ نہ کچھ بھیجنا چاہیے تھا، یہ گپوں میں لگے ہوئے، یہ زندگی میں گم ہو گئے اپنے اپنے گولک دھندوں میں۔ پھر ماں کی روح تصور کریں کس حسرت کے ساتھ گھر سے پلٹتی ہوگی، کس حسرت کے ساتھ باپ کی روح پلٹتی ہوگی، کس حسرت کے ساتھ عزیز و اقارب تمہارے خون کے رشتے کس طرح افسوس کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ یہی اولاد تھی جن کی خاطر محنت کی، مشقت کی، آج جو میرات ہے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اب وہ خوش قسمت اولادیں، خوش قسمت اولادیں، خوش قسمت اولادیں کہ جو جمعرات کو، ہر جمعرات کو کھانا تو آپ کھاتے ہیں شام کو، کچھ نہ صحیح اسی کھانے پر، کوئی تکلف کی ضرورت نہیں، اسی کھانے پر بیٹھ کر ایک بار فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کو بخش دیا کرو، تمہاری ماں بھی تمہارے گھر سے خوش ہو کے چلی، تمہارا باپ تمہارے گھر سے خوش ہو کے جائے کہ ہاں گھر گیا تھا میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا، شکر ہے اللہ کا کہ میری اولاد نے مجھے یاد رکھا۔ حاضرین گرامی قدر، اور پھر فرمایا کہ امتی امت مرحومت، میری امت مرحومہ، یہ بات بڑی اہم ہے۔ فرمایا کہ گناہ لے کر قبروں میں جائیں گے، یہ دیکھو کلمہ طیبہ کی نسبت، کلمہ طیبہ کی برکت۔ فرمایا امتی امت مرحومت، فرمایا کہ میرے قبروں میں داخل ہوں گے کیسے؟ بذنوبہا، گناہ لے کر قبروں میں اتریں گے، وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، قیامت کا روز جب قبریں پھٹیں گی، یہ جو گناہ لے کر قبروں میں گئے تھے قبروں سے نکلیں گے، میری امت کے گناہ معاف ہو چکے، معاف ہو چکے۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، راز کی بات ہے، کیا؟ قبر میں فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کے جسم کے اندر روح لوٹائی جاتی، اٹھ کے بیٹھ، پھر آتے ہیں، کون آتے ہیں قبر میں؟ کیا نام ہے ان کا؟ کیا؟ منکر نکیر۔ سوال و جواب، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، 3 سوال، 3 سوال، بڑی اہم بات، 3 سوال۔ اب اللہ کی شان یہ ہے، کلمہ طیبہ کی برکات دیکھیں حضور کی امت کو اللہ نے کیسے نوازا ہے، دیکھیں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول، حضور کے بارے میں سوال، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، 3 سوال۔ من ربک، عقیدہ، کیا ہے؟ عقیدہ۔ ما دینک، عقیدہ۔ ما کنت تقول، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، عقیدہ۔ قبر میں جاتے ہی سوال عقیدے کا ہوتا ہے، عمل کا نہیں ہوتا۔ قبر میں سوال عمل کا نہیں، نمازیں پڑھی کہ نہیں، روزے رکھے کہ نہیں، حج کیے کہ نہیں، فلاں گناہ کیوں کیا، فلاں گناہ کیوں کیا، فلاں نے کی کہ نہ کی، عمل کا سوال قبر میں نہیں ہے، عقیدے کا سوال۔ عمل کا سوال میدان محشر میں، وہ قیامت میں ہوگا۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر قبر میں جاتے ہی پہلا سوال عمل، تو میرے جنیا سہاگنا کئی لو تھے، پہلی رات اندر گئیاں ماریاں نے، پھر کون اللہ ماشاءاللہ کوئی بچتا، سوال
قبر کے اندر عمل کا رکھا ہی نہیں، اسے قیامت میں موقوف کیا ہے، وہ قیامت میں پوچھیں گے، اعمال کا سوال قیامت میں ہوگا۔ ابھی یہ بتا تیرا عقیدہ کیسا ہے؟ عقیدہ نیٹ اینڈ کلین تھا؟ عقیدہ کلیئر ہو گیا؟ خیر ہو گئی۔ اب یہ جو عمل کا سوال آگے ہے، عقیدے کا سوال یہاں ہو گیا، عقیدے کے سوال میں ہو گیا پاس، مصطفیٰ کو پہچان لیا، حضور کی پہچان نصیب ہو گئی، زندگی بھر تو حضور سے محبت کرتا رہا، کلمہ طیبہ کا فیض نصیب ہوا، قبر میں حضور کی پہچان ہو گئی۔ اب یہ جو بیچ میں خدا جانے ہزاروں برس کا عرصہ ہے، کتنے لاکھوں برس کا عرصہ ہے، کتنے ہزاروں برس کا عرصہ ہے قیامت تک، جسے برزخ کہتے ہیں، عمل کا سوال میدان محشر میں، عقیدے کا سوال قبر کے اندر، عقیدے اور عمل کے درمیان جو وقفہ ہے عالم برزخ، یہ اللہ پاک نے کتنی بڑی امت مسلموں کو چھوٹ عطا کر دی کہ عمل کا سوال تم سے قبر میں نہیں کریں گے، وہ میدان معاشر میں لیں گے، میں میدان معاشر میں پوچھیں گے رہے عمل، تو ان کی بخشش کا بھی ذریعہ یہ بنا دیا کہ قیامت تک ایمان والوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیں گے، اللہ ان کے گناہ قبروں میں معاف فرماتا، اللہ ان کے گناہ قبروں میں معاف فرماتا رہے گا۔ تو اس سے پہلے کہ عمل کا سوال ہو، اب گناہ تو معاف ہو چکے، گناہ تو معاف ہو چکے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ گناہ لے کر تدخل قبورہا بذنوبہا، فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے کون؟ روایت کرنے والے، اسے لکھنے والے علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، مرحومہ، یہ گناہ لے کر قبروں میں جائیں گے، وَتَخْرُجُ، فرمایا کہ بِالْقُبُورِهَا، جب یہ قبروں سے نکلیں گے لا ذنوب علیہا، ان کے گناہ معاف ہو چکے۔ اب گناہ کی معافی کی کیا صورت ہے؟ آپ کی نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، عمل کا دروازہ بند ہے، آپ تو قبر میں پڑے ہیں، آپ کا کوئی عمل ہے نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوا جب اپنا عمل ہی کوئی نہیں جس کے سبب گناہ بخشے جاتے، اب گناہ لے کر قبروں میں اترے، تو جب قبریں پھٹی باہر نکلے تو گناہ معاف کیسے ہوئے؟ گناہ معاف تیری ماں کی دعا سے، تیرے باپ کی دعا سے ہوئے، تیرے بھائی کی دعا سے ہوئے، عزیز و اقارب کی دعا سے ہوئے، گناہوں کی معافی ایمان والوں کی دعا سے ہوئی، گناہوں کی معافی اللہ کے فرشتوں کی دعا سے ہوئی، اللہ پاک کے فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب جن کے لیے دیکھنا، جن کے لیے دنیا میں ہاتھ اٹھانے والے ہی کوئی نہیں، ابھی ماں خوش نصیب ہے کہ آج اولاد زندہ ہے، اس کا ختم علم ہو رہا ہے، اولاد زندہ ہے، باپ خوش نصیب ہو، اولاد زندہ ہو، اصالہ ثواب کی محفل ہوتی ہیں، سال گزرتا ہے، 2 سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال، 100 سال میں خاندان بھی ختم ہو جاتا، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، قبیلے ختم ہو جاتے ہیں، اب کوئی نام بھی جاننے والا نہ رہا، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ نے نظام بنا دیا ہے، لوگوں جن کے آگے پیچھے دنیا میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا کوئی نہیں، گھبراؤ نہ، میں نے ہر نمازی کے ذمے لازم کر دیا ہے، وہ چاہے قبروں سے باہر ہو، قبروں کے اندر ہو، نمازی ان کے لیے دعائیں کرتا رہے گا، اللہ پاک ایمان والوں کے لیے کرم کے دروازے۔ اب اگر دھرتی والوں کے لیے دعائیں بند بھی کر دیں تو خدا کی قسم ایمان والوں کے لیے دعاؤں کا سلسلہ پھر بھی بند نہیں، پوری روئے زمین پر کوئی دعا کرنے والا نہ رہا، نہ رہے۔ اللہ نے اپنا نظام بنایا ہے، کیا؟ قرآن مجید کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون لمن فی الارض، فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کی 2 عبادتیں ہیں، ایک عرش اٹھائے رہنا اور دوسرا زمین کے ایمان والوں کے لیے دعائیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، اہل زمین کے لیے وہ فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ وہ
راستہ ہے جو بالآخر منزل کی قبر تک جانا ہے. آئیے اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آئے اس لمحے کی ہم تیاری رکھیں. اور یہ بات یاد رکھنا، قبر میں وہ جو ہے نا عقیدے کا سوال، عقیدے کا درست ہونا ضروری. یہ بات یاد رکھیں، بڑی اہم بات. آخری 1-2 منٹ، بڑی اہم بات یاد رکھو. عمل عقیدہ یاد رکھیں. عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں کس بنیاد پر جائے گا؟ عقیدے کی بنیاد. عمل کتنا بھی بلند ہو، اگر عقیدہ خراب ہو تو جنت کا راستہ کیا، اس کی خوشبو بھی نصیب. اگر عقیدہ درست ہے، عمل میں کمی ہے تو امکان ہے. ایمان والوں کی دعا یاد رکھو بعد عقیدے والے کو نہیں لگتی، عاشق مصطفیٰ کو. ایمان والوں کی دعا ادب والوں کو لگتی ہے، ان کو لگتی ہے جن کا عقیدہ، جو قبر میں عقیدہ درست. جو عقیدہ خراب لے کر قبر میں گئے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ضروری ہے کلمہ طیبہ کی برکت کا حصول قبر میں تب ہوگا اگر عقیدہ درست لے کر جاؤ. یاد رکھنا، عمل کی بنیاد پہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ طریقہ ہے، جنت میں جانے کی بنیاد عقیدہ ہے. اب صرف ایک مثال دیتا ہوں. تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص، محدثین نے اس روایت کو نقل کیا، ایک شخص اس نے نوح علیہ السلام کے برابر عمر پائی. نوح علیہ السلام سینکڑوں برس صحن حرم میں عبادت کرتا رہا. سنیے عقیدہ اور عمل، عقیدے کا درست ہونا کتنا ضروری ہے. فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے مطابق، عمر کے مطابق سینکڑوں برس تک عبادت کرتا رہا. صحن حرم میں عبادت کرتا رہا، طواف پہ طواف. اور اس نے 1000 حج اس نے پیدل کیے. یہ بھی اس کی سعادتوں میں شامل. پھر جب مرا تو صفا اور مروہ کے درمیان مظلومی کی حالت میں مرا، جو شہادت ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ ساری عبادتیں سینکڑوں برس کی ایک طرف. فرمایا ذرا ایک مثال اس تصور کو واضح کرنے کے لیے حدیث پاک سے. کیا فرمایا کہ سینکڑوں برس کی صحن حرم کی عبادت ایک طرف، اور فرمایا اے علی اگر تیرا بغض لے کر مرے گا تو اللہ پاک اسے قیامت کے روز یہودیوں میں اٹھا دے. اگر اہل بیت کا بغض لے کر مرا، اے علی اگر تیرا بغض لے کر مرا تو مثل ما قام نوح علیہ السلام کے مطابق عمر پانے والا سینکڑوں برس کی عبادت اس کے کام نہیں آئے گی. حج کام نہیں آئیں گے، طواف کام نہیں آئیں گے، حرم شریف کے اندر کی سجدہ ریزیاں کام نہیں آئیں گی، صفا مروہ کے درمیان حالت مظلومی میں مارا جانا بھی، ہر چیز رد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کا بغض رکھتا ہے. اہل بیت کا بغض رکھتا ہے. یہ مثال دی ہے. عمل اتنا بڑا، سینکڑوں برس، مگر عقیدہ ٹھیک نہ تھا. جب عقیدہ ٹھیک نہیں تو سینکڑوں برس کی عبادت بھی کام نہ آئی. اس لیے یاد رکھیے جنت میں داخلہ عمل کے سبب سے نہیں، عقیدے کی بنیاد. ہاں جب عقیدہ کلیئر ہو گیا، جنت میں داخلہ ہو گیا، پھر عمل کام آئیں گے. کس سلسلے میں؟ جب ایک بار عقیدہ کلیئر ہو گیا، نیٹ اینڈ کلین ہے، اوکے ہو گیا، جنت میں داخلہ مل گیا، پھر جو زندگی بھر کے اعمال ہیں، سجدہ ریزیاں ہیں، نمازیں ہیں، حج ہیں، پھر کام آئیں گے. کیا کہ جتنا عمل زیادہ ہوگا جنت میں درجہ ہی اتنا بھی بلند ہوگا. تو ضروری ہے عقیدہ اچھا لے کر قبر میں جاؤ، حضور سے پیار کرو. مصطفیٰ کی پہچان قبر میں دی نہیں جاتی، پوچھی جاتی ہے. یہ پہچان دنیا سے لے کے جانا پڑتا. منہاج القرآن آپ کو کیا سکھاتا؟ یہ گوشہ درود آپ کو کیا سکھاتا؟
جتنا زیادہ درود پڑھو گے یہ درود خود بتائے گا، پہچان لے یہ محمد مصطفیٰ. یہ درود حضور کی پہچان بنتا ہے، عشق مصطفیٰ حضور کی پہچان بنتا ہے. حضور شیخ الاسلام سال ہر سال سے یہ جو ربط رسالت کا ایک مستقل عنصر رکھا ہے، تعلق باللہ کے بعد ربط رسالت اور عشق مصطفیٰ، اور پورے پاکستان کے اندر عشق مصطفیٰ کانفرنسز کی ایک دھوم مچا دینا. ہر گفتگو موضوع کوئی بھی ہو، بات مصطفیٰ کی نہ لینا. یہ جو عشق کی چنگاری ہے، یہ جو محبت کی چنگاری ہے، لوگوں اس لیے کہ شیخ کامل شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس راز کو جانتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کے بغیر قبر میں حضور کی پہچان ممکن نہیں، اور نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک حضور کی پہچان نہ ہو، اور حضور کی پہچان تب تک ممکن نہیں جب دنیا میں مصطفیٰ مصطفیٰ نہ کیا جائے. یہ گوشہ درود کا جو عظیم سلسلہ ہے پوری دنیا میں، یہ بھی سلسلے کی کڑی ہے. یہ حضور کی پہچان کروانے کی تحریک ہے. اس کے دست و بازو بنتے رہا کرو. جو حباب حاجی بشیر صاحب، توقیر اعوان صاحب، دیگر جو قیادت نے آپ کے چکوال کیا لوکل، جب بھی منہاج القرآن کا نام آئے، جب بھی کوئی سزا بلند ہو، لبیک کہا کرو. یہ تم سے کیا مانگتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ آؤ مل بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ. اور ابھی تو جو واٹس ایپ گروپ بنایا، مجھے بتا رہے تھے عبد الرازق صاحب، مجھے بتا رہے تھے یہ حاجی بشیر صاحب بھی، کہ ان کا واٹس ایپ کا گروپ بنا ہے درود پاک کا. اور الحمدللہ یہ آپ کا جو وروال ہے، وروال یہ آپ کی کاوشیں 1000 بار قابل صد مبارکباد ہیں. آپ کی کاوشیں الحمدللہ 1 سال ہوا بنے ہوئے، اب تک 46 لاکھ بار درود پاک پڑھا جا چکا. کتنی بار؟ 46 لاکھ بار. جو حباب اس واٹس ایپ گروپ سے ابھی متعلق نہیں ہوئے وہ نمبر لیں، اس گروپ میں شامل ہوں. یہ گروپ آپ کو بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ دل کے اندر بھی کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں بارگاہ مصطفیٰ میں تمہاری حاضری نہ ہو. جہاں بھی رہو حضور سے جوڑ کر رکھنے کا ایک سلسلہ ہے، کا بہانہ ہے. یہاں پہچان لوگے تو وہاں پہچان ہوگی. عقیدہ ادب والا، محبت والا، اللہ کی بارگاہ کا ادب، انبیاء کا ادب، مصطفیٰ کا ادب، اہل بیت کا ادب، صحابہ کا ادب، اولیاء کا ادب، منہاج القرآن ادب کا راستہ ہے. اور حضور شیخ الاسلام اس ادب کے راستے پر امت کو لے کر براستہ کربلا سوئے گنبد خضرا یہ قافلہ جا رہا ہے. حب اہل بیت نجات کا بنیاد. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود تاجدار کائنات سے سنا، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت میں جنت جانے کا پروانہ اور مہر علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. علی مہر لگائے گا، جنت کا پروانہ دے گا تو جنتی جنت میں جائے. وہ جنتوں کے مالک، وہ کوثر کے مالک. ایک آپ قبر میں کیا ہے، گناہگار ایک شخص، آخری بات ہے، ایک شاعر مر گیا، بڑا گناہگار تھا، بڑا گناہگار. قبر میں روح لوٹائی گئی، اٹھا کے بٹھایا، من ربک ما دینک، فرشتے آ گئے. اتنی دیر میں حضور بھی تشریف لائے. یہ لکھنے والے کون؟ حضرت معین واحد الکاشفی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب معرض النبوت. انہوں نے اپنی ایک اور کتاب کے اندر اس کو روایت کو نقل کیا. گناہگار، بہت گناہگار، اتنا گناہگار کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ بھی کچھ تغیر آ گیا، رنگ تبدیل ہو گیا. تاجدار کائنات تشریف لے آئے، قبر میں حضور آ گئے. ادھر منکر نکیر آ گئے. اب یہ سوال و جواب کرنے لگے. حضور فرمایا رک جاؤ، سوال و جواب بعد میں ہوتے رہیں گے. فرمایا کہ دیبل اس کا نام تھا. دیبل اٹھ بیٹھا. جی یا رسول اللہ. فرمایا کہ یہ سوال و جواب ہوتے رہیں گے. تم ایسا کرو، تم مجھے وہ قصیدہ تو سناؤ جو تم نے میرے حسین کے بارے میں لکھا، میرے حسین کے بارے میں لکھا ہے. اس نے وہ قصیدہ سنایا حضور کو، قبر کے اندر قصیدہ سنایا. مر ربک ما دینک کو یہ سوال پیچھے رہ گئے. اب حسین کا ذکر، حسین کی مجلس ہو رہی ہے، ذکر حسین ہو رہا، حسین کا قصیدہ قبر کے اندر مصطفیٰ سن رہے ہیں. ادھر قصیدہ مکمل ہوا، ادھر حضور نے فرمایا کہ جیبل ہمیں خبر ہے تو بڑا گناہگار تھا، مگر گھبرا نہیں، تو نے میرے حسین کا قصیدہ لکھا ہے،
میں نے سفارش کر دی، مبارک ہو رب نے تیری بخشش کروا۔ یہ تو ایسا گھرانہ ہے، ان کا نام بھی لو، ان کا نام بھی لو تو بیڑے پار ہوتے ہیں، ان کا نام بھی لو تو بیڑے پار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دی، یہ ہمت دے۔ خالق کائنات ہمیں اس پیغام کو اپنی دھڑکنوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اگلوں کی بخشش فرمائے، اللہ پاک ہمارے پچھلوں کی پر بھی کرم فرمائے۔ خالق کائنات سب کے لیے رحمتوں کے دروازے کو شادہ فرمائے۔ شیخ محی الدین ابن عربی ملا علی قاری نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عربی فرماتے ہیں آخری بات، یہ نسخہ لے کے جائیں، نسخہ یہ بڑی قابل قدر چیز ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں یہ قبرستان سے گزرا ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، رو رہا، میں قریب گیا، قبر کے پاس بیٹھا اور پوچھا کیوں رو رہے؟ اس نے کہا حضور مجھے کشف ہوتا ہے، کشف، میں صاحب کشف ہوں، کشف قبور کا یہ سلسلہ مجھے عطا ہوا، میں دیکھ رہا ہوں یہ میری ماں کی قبر ہے، جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، رو رہا ہوں، میں کیا کروں، رو رہا ہوں۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا تھا۔ کتنی بار؟ 70,000، بول دیں کتنی بار؟ 70,000 بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ میں نے پڑھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، مولا، اس کو نہیں بتایا، دل ہی دل میں دعا کی، مولا یہ جو 70,000 بار میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کا ثواب میں اس کی ماں کو بخش دوں۔ ادھر فرماتے ہیں کہ دل ہی دل میں نے دعا کی، ادھر دیکھا وہ نوجوان مسکرا دیا، ہنس پڑا۔ میں نے کہا کہ اب کیوں ہنسے؟ عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضور عجیب بات ہو گئی، ابھی کچھ لمحے پہلے وہاں جہنم کے آگ میں جل رہی تھی، ابھی دیکھ رہا ہوں جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے، سمجھ نہیں آئی اچانک تبدیلی کہاں سے آ گئی، یہ جنت میں کہاں سے عطا ہو گئی۔ سنی یہ عمل بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہگار سے گناہگار شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، ایمان لے کر قبر میں گیا ہو، اچھا عقیدہ لے کر قبر میں گیا ہو۔ فرمایا کہ یہ 70,000 بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 70,000 بار پڑھ کر جو کسی مردے کو بخش دیتا ہے اس کی بخشش اللہ پاک کی طرف سے کنفرم ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ مجرب ہے، صاحب حال لوگوں نے لکھا۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے ہائے ماں کا حق ادا نہیں کر سکا، باپ کا حق نہیں ادا کر سکا، ہائے فلاں موقع پہ گستاخی ہوگی، فلاں موقع پہ بات ہوگی۔ کبھی کبھی ضمیر جاگتا ہے انسان کا، ماضی جب پچھلی فلمیں چلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہاں کہاں ماں کو دکھی کیا، کہاں کہاں باپ کو دکھی کیا۔ اے لوگو، جب یہ بات آپ کے علم میں آ گئی تو اب عہد کر لو، اب ہم ازالہ کریں گے، 70,000 پڑھ کر ماں کو بھی بخشیں گے، باپ کو بھی بخشیں گے، وہ جس حال میں ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کے دروازے کھول دے گا، تمہارا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمت توفیق دے، آمین۔